غلطی انسان سے ہوتی ہے. آپ نے یہ جملہ سن رکھا ہوگا اور شاید کئی مرتبہ سن رکھا ہوگا. تو یہ جو سمجھتے ہیں کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، انہیں بچوں کو بھی انسان سمجھنا چاہیے. بچے بھی انسان ہوتے ہیں. اگر بڑوں سے غلطی ہو سکتی ہے تو چھوٹوں سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور یقین مانیے، چھوٹے جب غلطی کریں، آپ اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے اس غلطی کا ان کے ساتھ انالیسس کریں، تجزیہ کریں، اس غلطی کو بحث کا حصہ بنائیں، وہ والی بحث نہیں جس میں ڈانٹنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے اسے بتائیں کازز کیا تھیں، ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، وجوہات کیا تھیں. آپ دیکھیں تو صحیح، ہو سکتا ہے اس نے لا علمی وہ غلطی کی ہو اور آپ اسے لاپرواہی سمجھ کے سزا دینے پہ اتر آئے ہو. آپ کی شے آپ کی شے آپ کی شے آپ کی ذمہ داری ہے. اگر بڑے غلطی کر کے بڑے بڑے نقصان کر سکتے ہیں تو چھوٹے بھی غلطی کر سکتے ہیں. اب یہ بڑوں کا کام ہے کہ چھوٹوں کی غلطیوں کے ساتھ بیٹھ کے پہلے تو ایکسیپٹ کرے کہ غلطی ہوتی ہے. ہم سے ہوئی تھی تو ان سے کیوں نہیں ہوگی؟ اور جس گھڑی آپ یہ ایکسیپٹ کریں گے اور آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور یوں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے تو اسے اپنا آپ اہم لگے گا. جب اسے اپنا آپ اہم لگے گا آپ سے بات کرتے ہوئے تو وہ آپ کی بات کیوں نہیں سنے گا؟ ابھی تو اسے اپنا آپ سب سے زیادہ غیر اہم لگتا ہے جب آپ اس کے ساتھ بات کرنے جاتے ہیں، جب آپ اسے سمجھانے جاتے ہیں. جب آپ اسے سمجھانے جاتے ہیں، اس سے ڈسکس کرنے نہیں جاتے بلکہ اسے بتانے جاتے ہیں کہ آپ ہی کے پاس سارا علم ہے اور وہ تو بالکل کوئی علم نہیں رکھتا. اور اگر وہ علم نہیں رکھتا تو کیا اسے ڈانٹنا بنتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ سخت لب و لہجہ اختیار کرنا بنتا ہے؟ اور یقین مانیے، آپ کا کمپیٹنٹ ہونا یہی ہے، آپ کی قابلیت یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. آپ اس سے توقع رکھتے ہیں برداشت کرنے کی جسے ابھی پتہ ہی نہیں برداشت کرنا کیا ہوتا ہے. اور آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ برداشت نہیں کریں گے، ہاں اسے برداشت کرنا چاہیے. اور میرے ان جملوں کو بھی پلیز برداشت کیجیے گا. ان کو مت سمجھیے گا کہ میں بڑوں کے خلاف ہوں. ارے میرے لیے قابل صد احترام ہے آپ ہی کے سکھ کی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ بچہ جو آپ کی نسل ہے، جس نے آپ کی نسل کو پروان چڑھانا ہے، اگر وہ آپ سے پرے ہو جائے گا تو آپ کے ہاتھ کیا رہے گا؟ یہ جو والدین کہتے ہیں کہ سویرے کا بچہ نکلے اور رات کو گھر نہیں آ رہا، ارے وہ گھر ہے جہاں اس نے آنا ہے. اور اس کو گھر بنایا کیسے؟ دیکھیے تو، سنیے تو، سمجھیے تو. آپ ہی کا بچہ اگر آپ کے پاس نہیں بیٹھ رہا تو کہ یہ سوچنے والی بات نہیں ہے، یہ غصہ کرنے اور ناراض ہونے والی بات نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے پہلے تو ایکسیپٹ کریں جناب اور پھر اسے ایڈریس کریں. اگر ایک بیٹا یا ایک بیٹی باپ سے یا والدہ سے بات ہی نہیں کرتے، انٹریکٹ ہی نہیں کرتے، اپنا دکھ شیئر نہیں کرتے، اپنی پریشانیاں نہیں بتاتے تو اس کا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ مجھے ایک یاد آ رہی ہے بات. ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا، کافی برس پہلے کی بات ہے، تو مجھے کہنے لگی کہ بخاری صاحب آپ نا میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں. میں نے کہا میم کیا ہوا؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ کو کوئی 3 بجے کے قریب آفس سے آف ملتا ہے، چھٹی ملتی ہے، اور میری بیٹیوں کا رنگ اس وقت پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر! یعنی ابھی اسے چھٹی ملنے کا ٹائم ہوا ہے اور کہتے جب وہ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو یہ چھپ جاتی. تو میں نے کہا جس کے آنے پہ رحمت چھپ جائے اس سے بڑی زحمت کیا ہوگی؟ پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ کے بچوں کا آپ کے ساتھ لاڈ کرنا بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، دوڑتے تھے. اور ہم اس نبی کی امت ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں جنہوں نے اپنے نواسوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں معاملات کے سجدے لمبے کر دیتے تھے. یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سنت ہے بچوں سے پیار کرنا. بلکہ مجھے نہیں پتہ یہ حقیقت ہے یا نہیں، کہیں میں نے یہ سنی تھی بات کہ ایک بادشاہ وقت جو تھا اس کے دور میں بچوں نے کسی جگہ پر جا کر کھیلنا اور شور کرنا شروع کر دیا اور وہاں سے کسی نے انہیں ڈانٹ دیا. ہاں شاید کہیں نماز ہو رہی تھی، وہاں ڈانٹ دیا کسی نے. تو کہتے کہ اس وقت کے بادشاہ کے
خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی جگہ نہیں چاہیے جہاں میرے بچوں کو ڈانٹا جائے. کتنی بڑی بات ہے. مجھے اس کی حقیقت کا نہیں پتہ اس کہانی، لیکن میں ہمیشہ کہانیوں کو بھی ایسے سنتا ہوں کہ اگر اس سے مجھے کوئی درس مل رہا ہے نا اس کہانی سے، تو پھر میں تحقیق میں نہیں جاتا. میرا اپنا یہ ماننا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں. بچوں سے میری والدہ مجھے کہتی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں یہ ٹینشن ریلیزنگ کیپسول ہوتے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کے آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے. تو آپ ہم سب اپنے بچوں سے جو ہم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ان کے فیصلے، ان کے معاملات، اور آپ سے اگر آپ کا بچہ فاصلے پر ہے تو پھر اس کا فیصلہ اور طرح کا ہوگا. آپ کا آپ کے بچے کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو وہ آپ سے چھپائے نہ، اور اگر وہ آپ سے چھپا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کی وجہ سے وہ آپ سے چھپا رہا ہے، کیونکہ جب کبھی اس نے آپ کے اوپر کچھ ظاہر کیا تھا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا تھا. یعنی بڑوں کو تو بہت کچھ معاف ہو جائے اور اس چھوٹے سے بچے کو آپ کچھ معافی کرنے کو تیار نہیں. مت کیجیے ایسا، ابھی بھی وقت ہے. اپنے بچوں کو سننا شروع کیجیے، اپنے بچوں کو سننا شروع کیجیے، اور اپنے بچوں کو سننا شروع کیجیے. مجھ سے اکثر والدین جب بات کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری نہیں سنتا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے سن کے اسے سکھایا ہی نہیں کہ سننا کسے کہتے ہیں. آپ اگر سن کے اپنے بچوں کو سننا سکھائیں گے تو وہ آپ کی سنیں گے. ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنے باس سے بات کرنے کے لیے تو آپ کو سوچنا ہوتا ہے کہ ان کا موڈ ایسے ہو تو ہم بات کریں گے، معاملات ایسے ہوں تو بات کریں گے، یہ والی اچھی خبر سنا کے بعد میں یہ والی بات کریں گے. ارے کبھی اپنے بچوں کے لیے ایسا سوچا؟ نہیں. آپ نے بچوں کا موڈ نہیں دیکھنا، آپ نے بچوں سے بات کر لینی ہے. آپ نے نہیں دیکھنا ارے دیکھیے بچوں کے دکھ بھی اتنے ہی عظیم ہوتے ہیں جتنا بڑوں کے ہوتے ہیں. آپ کو اگر 10 راستے نظر آتے ہیں جب آپ کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کو بھی پتہ نہیں اتنے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے، جو کہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں ان چیزوں کی. اور ان بچوں سے مراد میں کچھ 6-8 سال کے صرف بچوں کی بات نہیں کر رہا. چاہے وہ 18 برس کا بچہ ہو، چاہے وہ 20 برس کا بچہ ہو، چاہے وہ 24 برس کا بچہ، وہ آپ کا بچہ ہے. اور اسے اگر آپ نہیں سنیں گے جناب تو پھر اسے کوئی اور سنے گا، اور جب اسے کوئی اور سنے گا تو وہ پھر اپنے حصے کا اسے سمجھائے گا. تو مان لیجئے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، تو مان لیجئے کہ بچے بھی انسان ہوتے ہیں. خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف رائے کا حق آپ بالکل محفوظ رکھتے ہیں، بس ذرا مہربانی کر کے طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ سننے.